أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اختیار کیا ہے ان کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جو ان جانوروں کو زور زور سے پکاریں جو آواز اور پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ گزشتہ کل آپ حضرات لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ کفار لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جن کے پیچھے چل رہے ہو، جن کی پیروی کرتے ہو، جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہو، تو ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب یا آسمانی کوئی ہدایت تو ہونی چاہیے، یا پھر کم سے کم چلو آسمانی کتاب یا ہدایت نہیں ہے لیکن ان کی عقل اتنی معیار پر ہو، اتنی اونچی ہو کہ وہ جو کچھ کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو، لیکن یہ دونوں نہیں ہیں۔ پھر تم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ اب ان کے پیچھے چل کر اپنی آخرت کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ دنیا کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کی کافروں کو مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ان کافروں کی مثال کچھ ایسی ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ ایک جانور ہو، اب اس کے پیچھے انسان دن بھر چلاتا رہے، زور زور سے پکارتا رہے، اب جو بھی انسان اس کو دیکھے گا، سنے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ بایا تو جانور ہے، یعنی باشا تم کا یعنی وہ کوئی سمجھتا تو ہے نہیں۔ ایک جانور ہے تو جتنا بھی چلائے گا وہ نہیں سمجھے گا، سنے گا تیری آواز کو تو سنے گا لیکن نہیں سمجھے گا، کائے کو اس کے پیچھے تو اپنا وقت پورا برباد کر رہا ہے۔ کوئی بھی آدمی اس کو یہی کہے گا کہ بھائی اپنا وقت کو برباد مت کر۔ تو ان کافروں کی مثال بھی کچھ چرواہے سے کم نہیں ہے کہ یہ جن کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جن کو اپنا بڑا سمجھ کے ان کو پیچھے چل رہے ہیں، خواہ مخواہ یہ اپنی آخرت دنیاؤں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کی مثال ایک چرواہے کی طرح ہے کہ جو جانوروں کے پیچھے شور مچا رہا ہے۔ لہذا ہر انسان ان کافروں کے طریقوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے آسانی سے کہ یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ بھی عقل نہیں رکھتے ہیں، کسی طرح کی سے امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ لوگ بات سمجھیں گے۔ ان کو بہرا اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی باتوں کو ان کے سامنے آئی، اللہ کی باتیں سنی، لیکن ایسا کر دیا گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اور ان کو گنگے اس لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ان کی زبانوں پر آتی ہی نہیں، اور اندھے اس لیے کہا گیا کہ ان کے سامنے سچائی کا راستہ ہے، ساری کتاب ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ان کو حق کا راستہ نہیں دکھائی دیتا، اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ اندھے ہیں، کچھ بھی عقل ان کے اندر نہیں ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 168 والی جو آیت میں حکم دیا تھا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ حلال، تو وہ کافروں کو تنبیہ کی گئی تھی وہاں پہ کہ تم اپنے جانوروں کو، کہ ان جانوروں کو، پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر اپنی بے عقلی کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے حرام نہ کرو۔ وہ تو کافروں کو سمجھایا جا رہا تھا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے 171 والی، اس میں اہل ایمان کو خطاب ہو رہا ہے اور بڑے پیارے انداز میں اللہ اہل مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس غلطی کو کافروں نے کی تھی وہ غلطی اب تم مت کرنا، کہ تم اپنے اوپر جانوروں کو حرام مت کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو روزی کے طور پر دی ہیں اس میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت و بندگی کرتے ہو۔ یہ بات بھی ترجمے سے بالکل واضح ہے کہ شریعت نے جو ہمارے اہل ایمان کے لیے جو چیزیں پاکیزہ اور حلال کر رکھی ہے شریعت نے، اس میں سے اللہ کہہ رہا ہے جو چاہو کھاؤ پیو استعمال کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تمہارے لیے، کھاؤ ان کو، اس لیے کہ ہمارے مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو پاک ہی پاک ہے، حتیٰ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ پھر ان چیزوں کو کھانے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟
تو آگے اس کا حکم دیا کہ وشکروا للہ، کہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ ہماری عبادات اس وقت تک ناقص اور مکمل ادھوری رہے گی جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نہیں بجا لائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم کو ہم نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی جب ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی، اسی کی غلامی کرتے ہیں، سب کچھ اسی کے بارے میں ہم کرتے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، بندگی کرنی چاہیے۔ حدیث کرسی میں آتا ہے، حدیث کرسی یہ ہے کہ جس میں اللہ خود فرماتا ہے، نبی کی زبان ہوتی ہے جس میں اللہ خود فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جناتوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں یا کرتا ہوں بڑا عجیب ہے کہ ان کو روزی میں دیتا ہوں اور یہ لوگ شکر کسی اور کا کرتے ہیں، اور بندگی اور ان کو پالنے والا، پیدا کرنے والا میں ہوں، اور یہ لوگ بندگی اور اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا تعجب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اسی کی ہی خالص عبادت کریں، اس میں کسی کو ہم شریک نہ کریں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار جانور کو حرام کیا ہے، اور خون کو، اور خنزیر کو یعنی سور کو، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہو۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ہاں بہت مجبوری کی حالت میں سے اس حرام جانوروں میں سے کچھ کھا لیا ہو، لیکن لذت لینا مقصود نہ ہو، غیر باغ لذت لینا مقصود نہ ہو، ولا عادٍ نہ حد سے آگے بڑھا ہو، لہٰذا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا کہ بہت سارے جانور ہیں، بہت پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور حلال روزی تم کھاؤ، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب حرام جانوروں کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر کون سے جانور حرام کی ہے، کون سی چیزیں حرام کی ہے۔ ویسے تو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت ساری چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ تو آگے انشاءاللہ آتا رہے گا، لیکن یہاں پہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ان 4 چیزوں کو کچھ تفصیل سے جاننا بھی ضروری ہے، لیکن میں یہاں وقت ہو چکا ہے، اس لیے خالی ایک ہی چیز کو بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا فرمایا کہ مردار جانور۔ یہ ہم سب سمجھتے ہیں مردار جانور کو، یعنی وہ جانور جس کو ذبح کرنے سے حلال ہو جاتے ہیں، جیسے گائے، بکری یا بکرا یا پھر بھینسا، جس کو ہم لوگ پارا بولتے ہیں، بھینسا، یہ سارے جانور ایسے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد یہ حلال ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جانور اگر مر چکے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا نہیں، نہ ذبح کیا گیا ہے، اگر وہ مر جاتے ہیں، بغیر ذبح کیے بغیر مر جاتے ہیں، تو یہ پھر بلا شبہ بالاتفاق یہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر بعض جانور ایسے ہیں کہ بغیر ذبح کیے بھی حلال ہے، جیسے مچھلی اور ٹڈی، اگر یہ مر جاتے ہیں، اگر زندہ بھی ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن مر بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی حلال ہے، اس لیے کہ یہ تو اس کو کوئی شریعت نے کوئی حکم تو دیا نہیں ذبح کرنے کا، تو یہ ذبح کیے بغیر بھی یہ جانور حلال ہے۔ اور پھر بعض جانور وہ بھی حلال ہے کہ آپ جنگل میں شکار کرنے گئے تو آپ کے پاس کوئی تیز دھاردار ہتھیار ہے یا تیر ہے، اگر آپ اس پر بسم اللہ بول کے جانور پر پھینکتے ہو، ہرن کے اوپر یا پھر کسی جیسے دوسری جس کو روز کہا جاتا ہے وہ جانور ہے، تو اس پر آپ اگر تیر یا کوئی تیزدار جانور اس کو ہتھیار پھینکتے ہو بسم اللہ بول کے، اس سے وہ مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے، اگر زندہ ملتا ہے تو ذبح کر لو، اگر زندہ نہیں ملتا ہے، مردار ملتا ہے، تو بھی اس کو تم کھا سکتے ہو، اس لیے کہ تم بس اللہ کا نام لیا ہے۔ لیکن جو بندوق سے شکار کیا جاتا ہے وہ تو بالاتفاق شریعت میں حرام ہے، اس لیے کہ اس میں ڈھار نہیں ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو بندوق کا شکار ہے وہ اللہ اس کو حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے دیش میں شاید ہو یا نہ ہو، لیکن مغربی باہر کے ملکوں میں وہ الیکٹرک مشینوں سے ذبح کرتے ہیں، نہ پھر اس کو پورا کھاتے ہیں، تو وہ بھی شریعت نے حرام کیا ہے، وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تفصیل ہے۔ اب اس کے بعد مردار جانوروں کا فائدہ اٹھانا کیسا ہے، تو ہمارے جو تینوں ائمہ ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، وہ تینوں حضرات تو صاف منع کرتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے، اس کی کسی سب چیزیں ناپاک ہی ناپاک ہے، لیکن ہم لوگ جس کی پیروی کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو وہ حضرت فرماتے ہیں کہ گوشت اور اس کی چربی یہ تو سب بیچنا تو حرام ہی ہے، لیکن اس کے بال،
اس کی سینگ اور اس کی ہڈیاں، اس سے صرف فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کے چمڑے سے، باقی اس کے علاوہ ساری چیزیں اس کی حرام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔